کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یوم قیامت پیشی کا دن ہے. یعنی یوم قیامت ایک ایسا دن جس دن ہر مسلمان کو، ہر اس شخص کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جسے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر محض آزمائش کے لیے بھیجا تھا، جسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے محض ایک امتحان کے طور پہ بھیجا تھا. اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے اعمال نامہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو وہ پیشی کا دن، اس دن کے لیے ہر مسلمان کو تیاری کرنی ہے. اس دن کے لیے ہر مسلمان کو تیار رہنا ہے، کیونکہ اس دن میں کوئی کسی کا ساتھی، کوئی کسی کی مدد، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا. اس دن کے اندر اگر کوئی کسی کی سفارش کرے تو ایک انسان کے عمل صالح ہے، وہ ایک انسان کے جو بنیادی رکن دین اسلام نے بتلائے اس پر عمل کرنا ہے. کہ قیامت کے دن لوگوں کو تین طرح سے پیش کیا جائے گا. یعرض الناس یوم القیامت ثلاث عرضات، قیامت کے دن لوگوں کو تین طرح سے پیش کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَأَمَّا عُرْزَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرُ، اس میں سے پہلی دو جو پیشیاں ہوں گی ان دونوں میں مباحثہ ہوگا. وہ دو پیشیاں، وہ دو قسم کے لوگ مباحثہ، بحث اور مباحثہ کریں گے، جھگڑا کریں گے. تو آگے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي فَآخِذٌ بِيَمِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ، جبکہ تیسری پیشی کے بعد ہاتھوں میں اعمال نامے پکڑائے جائیں گے. کوئی اپنے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑے گا اور کوئی بائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ پکڑے گا. یہ تین قسم کے لوگ، تین پیشیاں اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی. دو پیشیاں ایسی جو صرف بحث اور مباحثہ کریں گی، اور ایک پیشی جو ہے وہ اللہ کے سامنے جب انہیں پیش کیا جائے گا تو وہ اپنے اعمال نامہ اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے، اور کچھ لوگوں کو ان کے اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑوائے جائیں گے اور کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں پکڑوائے جائیں گے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ربا اس دن امت مسلمہ کے ہر فرد کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. کہ آخر ہے کون جو آج کے دن میں میرے خلاف گواہی دے گا؟ حالانکہ میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا اللہ کے سامنے، اپنی تعریف کر دی اللہ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اس کا بولنا بند ہو جائے گا. جب اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کی ران سے کہا جائے گا بولو، تو اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کے بارے میں بولنا شروع ہو جائیں گے. جس چیز کا اسے وہم و گمان تک نہیں تھا کہ میں نے اللہ رب العزت کو کہا نمازیں بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، صدقے بھی کرتا تھا، تیرے رسولوں پر بھی ایمان لایا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جب پورے کا پورا حساب لینا شروع کر دیا اور کہا میں تم پر آج گواہی قائم کروں گا، تو میں نے سوچا کہ آج کے دن میں میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ تو جب اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی تو اس کی ران سے کہا جائے گا. تو اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کے بارے میں بولنا شروع کر دیں گی تاکہ اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. تو یہ شخص منافق ہوگا، جھوٹ بولنے والا. جیسا کہ میں نے حدیث مبارک آپ کے سامنے بیان کی کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں. پہلی نشانی جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرتا جھوٹ بولتا ہے، جو آج اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور آج ایسا محاورہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ایجاد کیا ہے کہ جھوٹ نہ بولو تو کام ہی نہیں بنتا. رب کعبہ کی قسم یہ جھوٹ ہمیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جس کا میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھا ہے. یعنی سب سے نچلا طبقہ. جھوٹ بولنا کوئی معمولی بات نہیں ہے جسے ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں. دن میں کئی ہزار جھوٹ بولتے. دور حاضر کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے فون پہ بات کرتا ہے کہ بھائی صاحب آپ کہاں پہنچے، بآسانی جھوٹ بول دے گا.
اور اسے اس چیز کا احساس تک نہیں ہوگا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، جس کے عوض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ منافق کی نشانی ہے۔ اور قیامت کے دن یہ منافق بھی اسی طرح جھوٹ بولنا شروع کرے گا جس طرح دنیا کے اندر بولتا تھا۔ آج جھوٹ کے سوا مسلمان سچ کا سہارا ہی نہیں لیتا۔ رب کعبہ کی قسم، سچ بول کر اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پریشان ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے، اسے قطع تعلق کر لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جھوٹ بول کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو راضی کرتا تو اس کا ٹھکانہ بہت برا اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو قیامت کے دن یہ منافق بھی جھوٹ بولنا شروع کرے گا۔ تو جب یہ جھوٹ بولنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگائے گا، تو اس کے بعد اس کے اعضائے جسم خود گواہی دیں گے۔ جیسے کہ آج کل ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول دیا، کام بن گیا ہمارا، لیکن یہ جھوٹ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے، اور اس جھوٹ کی بہت بڑی سزا ہمیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو جھوٹ سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ سچ بول کر اگر کام نہ بنے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم دنیا کے اندر جس کام کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں وضاحتاً بیان فرمایا۔ ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا داری صرف چند دن کی ہے، یہ دنیا داری دنیا کے لوگ چند دن کے ہیں۔ جب ایک انسان دنیا سے چل بستا، رب کعبہ کی قسم، یہ دنیا داری صرف قبرستان تک محدود ہے، بس اس سے آگے نہیں۔ وہاں پہ بھی لوگ اپنے ثواب کی خاطر آتے ہیں۔ کسی شخص نے کہا تھا کہ لوگ جنازے میں آتے ہیں صرف اپنے ثواب کی خاطر، بلکہ اس شخص کے لیے نہیں آتے، اپنے ثواب کی خاطر آتے ہیں اور اپنا ثواب حاصل کر کے وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس قبر کے اندر جو میت مدفون ہے، رب کعبہ کی قسم، اسے ہی جواب دینا پڑتا ہے، بلکہ دنیا داری وہاں بھی جواب نہیں دیتی، وہاں بھی دینداری جواب دیتی ہے، وہاں بھی عمل صالح جواب دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کا سہارا مسلمان نہیں لینا چاہیے، اور مسلمان کو اس چیز سے ہمیشہ پرہیز رکھنا چاہیے۔ تو قیامت کے دن جب یہ شخص جو ہے اللہ کے سامنے یہ جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے خلاف یہ کارروائی کریں گے۔ تو آخر پہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ یہ شخص منافق ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قیامت کے روز انسان کے اعضاء میں سے سب سے پہلے اس کی ران اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ کے سامنے اس کی رانیں اس کے خلاف گواہی دیں گی، اور یہ ران اسے اتنا ذلیل و رسوا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی کیونکہ وہ دنیا میں کھلم کھلا برایا کرتا تھا، اور یہ گمان رکھتا تھا کہ یہ برائیاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں کی جائیں گی، کیونکہ میری ران برائی کر رہی ہے، میرے ہاتھ برائی کر رہے ہیں، میرے پاؤں برائی کر رہے ہیں، یہ اللہ کے سامنے پیش نہیں کیے جائیں گے، جو میں منہ سے بولوں گا بس وہی۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اس حدیث مبارک کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا کہ یہ ران جب اس کے خلاف گواہی دے گی تو اسے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں کھلم کھلا برایا کرتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اسے رسوا کر کے چھوڑے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ربا یہ منافق والی صفت امت مسلمہ سے دور کر دے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربا قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا اعمال نامہ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا جس غرض و غایت سے ہم دنیا کے اندر بھیجیں گے، ربا ہر مسلمان کو اس غرض میں، اس مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربا اس دور کے اندر ہر مسلمان کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا اس پرفتن دور میں ہر مسلمان کو زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا اس دور کے اندر ہر مسلمان کو دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ تیری رضا کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا ہر مسلمان کو حقوق العباد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا والدین کو اولاد کے ساتھ
محبت اور ہمدردی سے پیش آنے والی والدین بنا دے۔ ربا والدین کو اولاد کو قرآن و سنت کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والی اولاد بنا۔ ربا ہر اولاد کو والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا ہر اولاد کو اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا ہر مسلمان کو دین اسلام پر زیادہ سے زیادہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا اس دور کے اندر ہر مسلمان کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا اس دور کے اندر ہر مسلمان کو قرآن و سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ ربا قیامت کے دن ہر انسان کو کامیابی عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔